Assalamu alaikum everyone, Exhibition Career Sabir Shah from my channel Aviation Career 9936. آج میں بہت خوش ہوں. ریزن بینگ کہ one of my subscriber has been selected for Pakistan Army. اس سے پہلے بھی بہت سارے سلیکٹ ہو چکے ہیں, تو یہ کیا why this one is special, تو اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیوں اسپیشل ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقیاں دے آگے. اور اس کے علاوہ میں آپ سے دو اور بھائیوں کا بھی جو ہے وہ ایکسپیرئنس تھوڑا بہت شیئر کروں گا. ایک اپنے فائنل میڈیکل فیز میں اور ایک جو ہے وہ اپنی فائنل کال فیز میں. اس وقت یہ میرے سبسکرائبرز ہیں, لیکن انہوں نے اپنی آئی سی ایس پی اپنی محنت سے پاس کی, تو اس میں میرا کوئی دخل نہیں تھا. لیکن یہ جو پہلا میں نے جو آپ کو کیس بتایا, اس میں ان پٹ میری کافی زیادہ تھی. کوئی تقریباً جب سے میں نے اپنا یہ چینل فار دس پرپز کہ آئی ایس پی پریپریشن کی کلاسز جو ہیں جو بھی ہیں, جس طرح اپنا ایکسپیرینس وغیرہ شیئر کر کے میں شیئر کروں, تو اس کے بعد یہ فرسٹ جو ہیں وہ میرے سبسکرائبرز ہیں جو انیشل میں ناٹ ریکمینڈ ہوئے تھے مجھ سے ملنے سے پہلے, پھر بالکل آخری دنوں میں ملے. جب میں نے یہ سیریز شروع کی تو اس وقت ان کا جی ڈی پی کا ایس ایس پی آیا تھا اور ہی گاٹ ناٹ ریکمینڈیڈ, لیکن وہ آخری کچھ دنوں میں کافی امپروومنٹ کی, لیکن اس لیول تک نہیں پہنچ سکے. وہ اللہ تعالیٰ کی ہر اس مرضی ہوتی ہے ہر اس کام میں. تو پھر ان کی میں نے برانچ چینج کروائی. میں گھر والوں سے مشورہ کیا, کیونکہ میرے نزدیک وہ یہ تھا کہ وہ جی ڈی پی میں پھر رہ جائیں گے, تو وائی ناٹ اپلائی ان پاکستان آرمی, کیونکہ جو فزیک ہوتی ہے ایک بندے کی, جو اٹھنا بیٹھنا بولنے کا سارا کچھ, تو کچھ پرسنالٹی سوٹ کرتی ہیں کہ وہ ادھر زیادہ بہتر پرفارم کر سکیں گے. تو لسن ٹو بی, اور کرنا بھی اوکے کر دیا. حالانکہ والد صاحب جو ریٹائرڈ وارڈ آفیسر ہیں, تو ان کی سلیکشن الحمدللہ کل ہو گئی. تینوں بھائی سے گزارش ہے کہ کوئی کامنٹ نہ کرے نیچے, کیونکہ ناؤ یو آر پارٹ آف پاکستان ملٹری فورسز, اور ان کا کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے وہ آپ کو اب سے فالو کرنا ہے. اور کوڈ آف کنڈکٹ اس کے سوشل میڈیا سے دور رہنے پر مجبور. تو یو کین واچ, یو کین آبزرو, بٹ ٹرائی ٹو اسٹے لو کی. اب اگلا ڈسکلیمر آ جائے کہ میرا پاکستان ایئر فورس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں کوئی اسپوکس پرسن نہیں ہوں پاکستان ایئر فورس کا, نہ ہی میں ایس ایس پی سلیکشن سینٹر کا کوئی اسپوکس پرسن ہوں یا ریپرزینٹیٹیو ہوں. جو کچھ بھی میں یہاں پر بتاتا ہوں میرے اپنے ایکسپیرئنس, جو میرے کورس میٹس تھے ان کے ایکسپیرئنسز, جو میرے جونیئرس تھے, میرے سینئرس تھے, ان کے انٹریکشن, دیٹ 32 ایئرز اگوز انٹریکشن, تو اس کے میں نچوڑ یہاں پر پیش کرتا ہوں. اینڈ اس لیے اگر کوئی کسی کے ذہن میں یہ گمان ہے کہ میں کوئی سلیکشن پروسیس میں کوئی ہیلپ کر سکتا ہوں, تو سوری جناب, نو ون کین ڈو دیٹ. اگر میں حاضر سروس پہ ہوتا تو میں یہ نہیں کر سکتا تھا. اس وجہ سے نہیں کہ اخلاقیات کی وجہ سے, بھائی ہمارے کچھ سنتے ہی نہیں ہیں بھائی, کر نہیں سن دے. میں مذاق بات کر رہا ہوں کہ اس سلیکشن پروسیس یہ بہت ہی شفاف ہوتا ہے. ہاں, پروبلی یو وڈ سے کہ جس طرح کئی بچوں نے ایکسپیرینس شیئر کیا کہ ان کے ساتھ کوئی ڈبل سٹار آفیسر کا بیٹا تھا تو وہ سلیکٹ ہو گیا. دیکھیں, خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. خود سوچیں کہ ایک بندہ جس نے پرورش ہی پائی ہو ایک ملٹری بیک گراؤنڈ میں, ایک آفیسر کے گھر میں, اور موسٹ آف دا ٹائمس اٹھنا بیٹھنا, بولنے کا طریقہ, کپڑے پہننے کا طریقہ, یہ سارا کچھ وہیں سے ایک چیز آتی ہے, گفتگو کا انداز. تو وہ بندہ زیادہ پرومیننٹ ہوگا بنسبت ایک بندہ میری طرح کا, جس طرح میں, حالانکہ میرے والد سے بھی وارڈ آفیسر تھے, لیکن جب میں نے ہورس سنبھالا تو وہ سب ریٹائر ہو چکے تھے اور ہی وہ اسٹیڈ ان ابراڈ. سو میری لائف پہ ایز سچ فادر کی وہ جو سروس لائف تھی اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے, لیکن میرے بھائیوں پہ صاف نظر آتا ہے. اینڈ دیٹ واز دا ریزن کہ مائی elder brother also got recommended twice but he couldn't go. ریزن بینگ والدہ کو لقوہ دونوں دفعہ ہو گیا تھا, تو ہی ہیڈ ٹو اٹینڈ مام. تو انہوں نے اپنی وہ سیکریفائس کر دی لائف اور والدہ کو اٹینڈ کیا. تو میں وہ اس قسم کی والد صاحب کی سروس لائف تھی اس کا میں پارٹ نہیں رہا. اس میں میری پیدائش 1976 کی اور والد صاحب 1977 میں ریٹائر ہو گئے تھے. میں جب 1 سال کا تھا تو اس کے بعد وہ باہر چلے گئے ملک سے.
یو اے ایئر فورس میں، سعودی ایئر فورس میں، فرینچ ایئر فورس میں، پھر انڈین امریکن ایئر فورس میں. سو لازم بات ہے اب ایئر فورس کے بندے نے اور کیا کرنا ہے. تو اس وجہ سے میں وہ یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس قسم کا امپیکٹ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کی سلیکشن کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. آن ٹاپ آف دیٹ ان لوگوں سے ایکسپیکٹیشن بھی زیادہ ہوتی ہیں جو ڈیپوٹیز ہوتے ہیں یا جو سائیک ایویلیٹر بیٹھے ہوتے ہیں یا جو جی ٹی او ٹاسک آفیسرز ہوتے ہیں. کیونکہ اگر میں بات کرتے ہوئے میں کہیں تھوک پھینک دی ایز اے فرام کائنڈ آف سویلین بیک گراؤنڈ تو پرابلی اٹ وونٹ بی اے پرابلم فار یہ وہ چیز کو نوٹ نہیں کریں گے. لیکن ایز بینگ این آفیسر سن اگر میں اس قسم کی پبلک بیہیویئر جو ہے وہ برا بیہیویئر شو کرتا ہوں تو نہیں میرے لیے معافی نہیں ہوگی. پھر بات سمجھ آ رہی نا. تو ان کی ریکوائرمنٹس ہائی ہوتی ہیں. میں نے اپنی جو ایکسپیرینس شو کیا ہے اس کی ساری پروفائلنگ میں میں نے چیز بتائی ہوئی ہے کہ ہر بندے کی ڈفرینٹ پروفائل ہوتی ہے. اس کے اسکول کے حساب سے پروفائل ہوتی ہے، اس کے علاقے کے حساب سے. اب آپ کہیں گے یہ اتنا کچھ کیسے اکٹھا کر لیتے ہیں؟ تو بھائی ان کا کام ہی وہی ہے، وہ بیٹھے اسی لیے وہاں پر کہ ان چیزوں کو جو ہے نا اس کی پروفائلنگ کریں. ایک سانچہ سا بنا ہوا ہے جو اس میں فٹ آتا جاتا ہے یا جو اس سانچے سے بڑا ہو جاتا ہے اس کی سلیکشن ہو جاتی ہے، جو سانچے میں سے آرام سے گزر جاتا ہے تو اس کی سلیکشن نہیں ہوتی. تو اسٹینڈرڈز آلویز گیٹ بگر اینڈ بگر. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ دیز 3 کیسز. ابھی بات ہو جاتی ہے میری. تو یہ جو ابھی جو بھائی جو کل سلیکٹ ہوئے ہیں یہ میرے بیٹوں کے برابر ہی ہیں، بہت محنت کی انہوں نے. اینڈ جب انہوں نے مجھ سے جب فرسٹ ٹائم رابطہ کیا میری ویڈیوز دیکھ کے، کیونکہ میں اپنی ویڈیوز میں کہیں کہیں فون نمبر چھوڑا ہوا، میں نے ہر جگہ نہیں چھوڑا ہوا. تو سو دوز ہو آر مائی ریئل بافس جو دیکھتے ہیں میری ویڈیوز تو ان کا رائٹ بنتا ہے کہ مجھ سے پرسنل بھی بات کر سکیں. ادروائز میں ہر کسی بندے کو اپنا نمبر نہیں دیتا، بہت سارے ریزن ہوتے ہیں. تو انہوں نے چونکہ کافی ساری ویڈیوز دیکھی تھی تو ان کو وہ نمبر مل گیا تو انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا. انہوں نے بتایا کہ یہ بھی جے سی او جونیئر کمیشن آفیسر کے بیٹے ہیں، ان کے بعد سے بھی ریٹائر ہو چکے ہیں. اور تو اس لیے زیادہ وہ تھا. پھر یہ پنڈی سے تھے اور زیادہ وہ ہو گیا. پھر یہ میرے محلے کے بالکل ساتھ ہی رکھتے ہیں، ہم آج تک ملے نہیں. میں پنڈی میں جس میں کیا کہتے ہیں اے ایس ایف کیمپ کے ساتھ ہماری رہائش ہے، ان کی صدقہ آباد میں رہائش ہے. تو ایکسیپٹ میں کشمیر سے ہوں، مری سے میں نے بیک گراؤنڈ جو ہے تو کامنالٹیز کافی ساری تھی. ایون ناٹ بیکاز آف دیٹ بٹ what I'm saying is تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں اس طرح ان کا 10 دن بعد جو ایس ایس پی ہے جی ڈی پی کے لیے. میں نے کہا اچھا. میں نے اپنی ہسٹری بتایا، مجھے ساری ہسٹری بتائی. اور دین آئی نیڈ ٹو ہیو فیو پیٹرنس کہ آپ نے فارم کیسے فل کیا ہے. ہینڈ رائٹنگ دکھایا، میں نے ہینڈ رائٹنگ دیکھی، میں اپنا سر پکڑ لیا. ہینڈ رائٹنگ اتنی اچھی نہیں تھی اور جو چیزیں جو سائیک ہینڈ رائٹنگ میں چیک کرتا ہے وہ ساری کی ساری غلطیاں وہاں پر موجود تھیں. خیر وتھ واز اونلی 10 days آف ٹائم. میں نے دن رات ایک کیا، میری وہ پوری ہسٹری ان کے ساتھ. یعنی whenever he called me he asked me about the questions کہ اس کو کیسے پریپیئر کرنا سکے. تو میں وہ جو بھی تجربہ تھا although he has seen my videos لیکن دوبارہ ان کو بیان کیا وہاں پر تفصیل سے آرام سے. اور کوئی چیز ان نیچرل میں نے ان کو نہیں کی. کیونکہ لڑکے ہوتے ہیں رٹی ٹائی کہانیاں لے کے چلے جاتے ہیں، چیٹ جی پی ٹی سے ڈاؤن لوڈ کی، اس کو جا کے بیان کر دیا. ویٹس کے آنسر جو ڈبلیو ٹیز ہوتے ہیں یا آپ کے ایس آر ٹیز ہوتے ہیں تو یہ چیزیں ان کو پتہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، پلیجرائزیشن کا ایک وہ ہے کیا کہتے ہیں سافٹ ویئر ہوتے ہیں. تو آپ کا جو بھی آپ لکھتے ہیں وہاں پر وہ ساری چیزوں سے اس میں کتنی پلیجرائزیشن ہے، کتنا رٹا مارا ہوا ہے اس میں، وہ صاف کو پتہ چل جاتا ہے. تو یہ بھول جائیں آپ کے اس میں بھی ٹیکنالوجی یوز ہوتی ہے، اے آئی یوز ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں بہت سے ایون یہ نام بھی ہوتے ہیں نا تو وہ اس چیز کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ان کا پروفیشن ہی یہی ہے. تو ان کو چیٹ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا. نیچرل ہے پیریڈ. تو کوئی بھی اگر ایسا ٹیز آتی تھی تو میں اسی بارے میں کوشچن پوچھتا تھا کہ ہاں بھائی مجھے اب آپ اپنا پہلے جواب بتائیں اور پھر میں جو ہے نا آپ کو اس میں مشورہ دے سکتا ہوں کوئی. تو سپوز کہ سڑک پہ جا رہے ہیں آپ کا جو ہے نا وہ پرس کسی نے جو ہے نا وہ چھین لیا تو اب آپ کیا کریں گے. میں سے پوچھتا تھا. شروع ہو گئے ہوتے کنسٹرکشن والے جن کو یہاں پہ پرمیشن ہوتی ہے شام 7 بجے کے بعد اور صبح 6 سے پہلے نہیں، کوئی شور نہیں کر سکتے. آپ کریں گے تو پولیس آ کے پکڑ کے لے جائے گی. لیکن اب دن کا ٹائم ہے یہاں پر چائنا میں تو سو دے آر ڈوئنگ اٹ، سو سوری. بٹ اینی ہاؤ ہم آگے چلتے ہیں. تو میں نے ان سے کوئی چیز ان نیچرل نہیں کروائی. سمپل ان کو جو ہے نا نیچرل اس پہ رکھا کہ ایون جو ورڈ ایسوسیشن جو ٹیسٹ ہوتے ہیں اس پر بھی ورڈز میں ان کو دے دیتا تھا. اور جملے میں کو کہتا لکھ کے دو. اور میں نے اس کو بتایا کہ کہاں سے ٹی کہاں سے کٹ کرنا ہے، آئی کہاں سے ڈاٹ کرنا ہوتا ہے، وائی کہاں پہ لوپ کرنا ہے، اپنے ایج کی کہاں پہ اپنے لوپ بنانی ہے جو اس کا ہوک بنانا ہے.
ایم اور اینز یہ جتنے بھی لیٹرز ہیں، اور جو شارٹیسٹ لیٹرز ہوتے ہیں، جیسے ہو گیا جے ہو گیا، جی ہو گیا، پی ہو گیا، کیو ہو گیا، ان لیٹرز کی پروپورشن کیا رکھنی ہے، تو یہ چیزیں بڑی کاؤنٹ کرتی ہیں، which nobody actually cares about that. اور میں نے اس میں کوئی ویڈیوز بھی نہیں دیکھی، تو یہ تو چیزیں صرف میرے آپ کو چینل پہ ملے گی کہ ہینڈ رائٹنگ بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے دماغ کی عکاسی کرتا ہے کہ ہاؤ اف your brain is messed up then your handwriting is also messed up. یہ پڑھی لکھی بات ہے، 99% اس طرح ہوتا ہے، ایکسیپشن آلویز آر دیئر کہ لوگ ویوڈ کلیئر ہوتے ہیں ان دا تھنکنگ تھاٹ پروسیس میں، اور ان کی ہینڈ رائٹنگ جو ہے نا وہ زیادہ تر ٹانگوں سے لکھا ہوا ہے. سو ایکسیپشن آر آلویز دیئر، بٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ جنرلی جو ہے نا اس طرح ہوتا ہے. تو خیر اب چونکہ بہت جلدی تھا یہ، تو ان کی ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ اس طرح کنورٹ نہیں ہوئی، اور پھر وہ بیوٹیفیکیشن میں چلے گئے کہ اچھا لکھنا ہے. اس وجہ سے جب یہ جی ڈی پی کے ایس ایس بی کے لیے گئے تو انہوں نے آؤٹ آف 100 جو ہیں وہ 84 WATs کیے. اب 16 نمبر ویسے ہی کٹ کے، تو اب 84 میں سے آپ کتنے لے سکتے ہیں مارکس. میں ایک بات کروں گا، اگر وہاں پہ یہ ہے کہ 90% آپ نے کرنے ہیں، یا یہ آپ کی پرسنالٹی کو چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس میں کوئی پاسنگ مارکس نہیں ہوتے، لیکن آپ نے 15-16 کوشچنس کے جواب ہی نہیں دیے تو پھر پیچھے کسی کی کرو گے، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے اس کو تو کم از کم 100% کرنا ہوتا ہے. خیر انہوں نے وہ کم کیا. پھر جو دوسری چیز پہ میں نے ان کو ایمفسائز کیا تھا، ان کو میں نے بولا تھا کہ اپنی فٹنس پہ ضرور کرتے. میں جم کرتا ہوں آنیسٹلی. جو لڑکے جم کرتے ہیں یا لڑکیاں، جم اور یہ جو ایس ایس بی کے جو آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں آر 2 ڈفرنٹ تھنگس. ٹھیک ہے، یہ میں کو کیسے اب ڈیفائن کر سکتا ہوں کہ جو سے شارٹ ڈسٹینس ریسز ہوتی ہیں، 100 میٹر ہوگی، 200 میٹر ہوگی، 400 میٹر ہوگی، 800 میٹر ہوگی، رننگ کی بات کر رہا ہوں. آپ اس میں اگر ماسٹر ہے نا، تو جب آپ کو 10,000 میٹر دوڑایا جائے گا نا، 10 کلومیٹر، تو آپ شاید پہلے کلومیٹر کے بعد جو ٹوئیاں ٹھپ کر کے ادھر ٹھس ہو جا سکو ریزن. اسی طرح وائس ورسا، اگر آپ مائلز کرتے ہیں، میراتھن بھاگتے ہیں، لانگ ڈسٹینس ریسز کرتے ہیں، آپ کے لیے شارٹ ڈسٹینس ریسز بہت مشکل ہوں گی. 2 ڈفرنٹ مائنڈ سیٹس ہیں. ایک ہے ویل پاور. لانگ ڈسٹینس ریسز میں آپ کی ویل پاور یوز ہوتی ہے، شارٹ ڈسٹینس ریسز میں آپ کا اسٹیمنا یوز ہوتا ہے، آپ کی جو ہے وہ پاور آف مسل یوز ہوتی ہے، پاور آف بونز یوز ہوتی ہے شارٹ ڈسٹینس ریسز میں. لانگ ڈسٹینس ریسز میں اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ جو لانگ ریسز کے جو لوگ ہوتے ہیں، سوکھے سڑے ہوتے ہیں، میری طرح کے تیلی بلوان ہوتے ہیں. ویل پاور ورسز یور مسلز اینڈ اسٹیمنا. اسٹیمنا اس میں بھی چاہیے، لیکن اس میں ویل پاور زیادہ کم. ویل پاور کیا ہوتی ہے کہ ایک ٹائم آتا ہے کہ جہاں پر آپ جو ہے نا بالکل مر جاتے ہیں، آپ کو بالکل جو ہے نا وہ دوڑنے کے سکت ہی نہیں، ٹانگیں جواب دے چکی ہوتی ہیں، پھیپھڑے جواب دے چکے ہوتے ہیں، ہانپ رہے ہوتے ہیں، کام رہے ہوتے ہیں، پر وہاں پر آپ کو کوئی طاقت کہتی ہے کہ نہیں، بس وہ 10 قدم آگے اور جانا ہے. وہاں پہنچتے ہیں، وہ کہتی ہے نہیں 8 قدم آگے اور جانا ہے. وہی طاقت آپ اس کو کہتے ہیں ویل پاور. تو یہ جو آئی ایس ایس پی میں آپ جم کر رہے ہیں، اور جم اور آئی ایس ایس پی کا یہی فرق ہے. جم از یور مسل پاور اینڈ یور شارٹ ٹرم جو ہوتے ہیں نا، وہ 10 ریپ لگا لیا آپ نے، ٹھیک ہے چلو اگلا کرو. ویڈیو ٹاسک ہو گئے، آپ کے آبسٹیکلز ہو گئے، اس میں ڈفرینٹ فنامنا یوز ہوتا ہے. یہاں پر آپ کے اسٹیمنا کے ساتھ، مسلس کے ساتھ آپ کی ویل پاور بھی ہوتی ہے، آپ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے، آپ کا یہ ٹیکٹکس ہوتے ہیں کہ آپ نے کس طرح چیزوں کو پار کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کیوں کرنا ہے، کون سی آپ نے آبسٹیکل پہلے چوز کرنی ہے، کون سی. یہ میرا وہ لیکچر تھرو آؤٹ میں نے اپنے ایکسپیرینس میں فلی شیئر کیا ہوا ہے کہ اس میں اسٹریٹجی، ٹیکٹکس اینڈ the way you execute your obstacles clearance. So یہ سب سے امپورٹنٹ چیز دوسری جائے. پہلے میں نے کہا کہ کوئی کوشچن آپ نے اپنے سائیک ایویلیویشن ٹیسٹ جو ہوتے ہیں اس میں کسی کو لیو نہیں کرنا. سیکنڈ کہ اس طرف آبسٹیکلز آپ کی پوری ہونی چاہیے، نو کی نو آپ نے کرنی ہے. دیر از نو ادر وے، دیر از نو ایکسکیوز فار ڈوئنگ لیس دین 9 آبسٹیکلس. آپ نے پوری کرنی ہے. فزیکلی آپ نے اپنے آپ کو فٹ شو کرنا ہے. وہ آپ اگر نہیں کر سکتے تو پھر اپنے آپ کو بلیم کریں، پھر کسی اور کو مت بلیم کریں. پھر یہ جو WATs ہینڈ رائٹنگ میں نے بتا دیا، WATs کا بتا دیا، سائیکولیشن ٹیسٹ کا بتا دیا میں نے. آبسٹیکلس تو انہوں نے اس دفعہ جو آبسٹیکلس کیے تھے وہ ٹوٹل کیے تھے 5. اور
سیکوینس بھی وہ اور ایک مطلب کبھی اس آبسٹیکل سے بھاگ کے وہ اس کونے میں جا رہے ہیں، پھر اس آبسٹیکل سے بھاگ کے وہ اس کونے میں واپس جا رہے ہیں، پھر ادھر سے پھر واپس ادھر جا رہے ہیں، پھر ادھر. کوئی میکنزم ہی نہیں تھا، کوئی مینجمنٹ ہی نہیں تھی. سو اٹ واز جسٹ رینڈم رننگ بلائنڈلی ان دا فیلڈ. اور حالانکہ انہوں نے روپ کلائمبنگ سب سے پہلے کی، وچ از دا موسٹ ڈیفیکلٹ تھنگ ایٹ لیسٹ فار می. روپ کلائمبنگ جو وہ سب سے ڈیفیکلٹ ہی ہوتی ہے. اچھا اس دفعہ وہ نہیں کر سکتے، میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. بٹ ایونچولی وٹ ایور ہیز ہیپن. تو اب چونکہ اور اس کے بعد اگین جو گروپ ڈسکشن تھی، آپ کا لیکچریٹ تھا ان کا. میں پہلے ایس ایس بی کی بات کر رہا ہوں جس میں یہ ناٹ ریکمینڈ ہو گئے تھے، جس میں ٹوٹل 10 دن کا پریپریشن کا ٹائم تھا، 10-15 دن کا، جو میرے انڈر جو ہوئی تھی. بٹ اینی ہاؤ ہی ڈیڈ کنورٹ ویری کوئکلی، آہستہ آہستہ، کیونکہ میں نے کوئی چیز اپنی طرف سے امپوز نہیں کی، اپنے آنسرس نہیں دیے ان کو، ان کے آنسرس کو تھوڑا سا ماڈیفائی کر دیا، لینگویج میں نے ٹھیک کر دی تھوڑی سی. فار ایگزامپل اس وقت جو ان کا تھا، انہوں نے کہا جی کہ بینگ پارٹ آف ایئر فورس از مائی پیشن. تو میں نے کہا اس کو تھوڑا سا چینج کر دیں آپ، اس کو یہ کہیں کہ ویئرنگ یونیفارم از مائی پارٹ پیشن. اور یہ قدرتی وہ لگ تھی کہ کیونکہ انہوں نے بعد میں اپنی جو نئی ایس ایس بی کی وہ جی ڈی بی میں نہیں کی، انہوں نے آرمی میں کی ہے. تو یہ چینج آف اوپینین بھی ہو گیا، چینج آف برانچ بھی ہو گیا، لیکن پھر بھی ریکمینڈ ہو گئے. ٹھیک ہے، حالانکہ چینج آف اوپینین، چینج آف برانچ کو سب لوگ کہتے ہیں کہ برا وہ سمجھا جاتا ہے، لیکن آپ کا ایک پراپر لاجیکل فیکچوئل ٹروتھ فل ریزن ہو تو بھائی ان کو پتا ہوتا ہے ہر چیز کا. میں نے کہا جی ان کو کام ہی یہی ہے. تو جب آپ اس کو نیچرلی اپنا ریزن بیان کریں گے، ایوری تھنگ ول بی اوکے. تو بس اس قسم لینگویج میں جس طرح ہاف فل ہاف ایمٹی، میں پہلے بھی اپنے ایکسپیرینس میں بتا چکا ہوں یہ چیزیں. تو لینگویج آپ کی بڑی مائنڈ کرتی ہے، بڑی وہ کرتی ہے. انہوں نے وہ ایک اسٹوری بنائی تھی، اس میں اپنے عید الاضحیٰ کی جو ہے نا وہ اسٹوری بتا تھے. تو اس میں بلڈ شیڈ مینشن، حالانکہ یہ ہمارا مذہبی ریچول ہے، ہمارا ایمان ہے اس چیز پہ، لیکن فورسز میں آپ کوشش کرتے ہیں کہ وائلنٹ چیزیں کسی قسم کی جو ہے نا جانوروں کو ذبح کرنا ایک وائلنٹ اس میں آتا ہے. اوور آل جنرل پرسیپشن آف دا ورلڈ ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں. ہمارے مذہب میں تو یہ تو ہمارا دین ایمان ہے بھائی. لیکن لوگ کہتے ہیں جی کہ میں ذبح قربانی نہیں دینی، میں سبیل لا لینی ہے. بھائی تو باقی 30 سال 364 دن لا سبیل، تو نے کسے منع کیتا ہے؟ وہ جو دن ہمارا فریضہ ہے، آپ اس کو جناب اس سے کمپیئر کر رہے ہیں. نہیں، وہ ہمارا فرض ہے، وہ ایمان کا حصہ ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. میں آج دے پیسے کسی اور دے دینا، آپ پہ نہیں کر جاؤں گا. جب میں کسی غریب کی ہوتا ہوں بھائی، رب تعالیٰ نے آپ سے آخری وہ چیز مانگی ہے کہ استطاعت ہو تو حج پہ جاؤ، نہیں ہے استطاعت ہو آپ نہ جاؤ. لیکن یہ کہنا کہ جی میں اس کو یہ پھر تھوڑا سا بندے خود سوچنا چاہیے. میں ایک وہ بات کروں گے، میں اس سے، لیکن کوشش یہ کریں. ہاں آپ عید الفطر کی ایگزامپل دیں، خوشیاں بانٹتے ہیں، اس میں سارا ملتا ہے، کوئی وائلنس وغیرہ کسی قسم کی چیزیں یوز نہیں ہوتی، بلڈ نہیں ہوتا، چھری نہیں ہے، کسی کو بھی ذبح نہیں کرنا. یہ چیزیں تو یہ چیزیں نیگیٹو میں کاؤنٹ ہوتی ہیں، کہ یہ ہمارے مذہب کے حساب سے پازیٹیو ہے. تو میں نے کچھ وہاں پہ کچھ کریکشن کی. میں جنرل بات بتا رہا ہوں، نیگیٹیولی آپ کے ذہن میں بالکل کہیں بھی نہیں ہونی چاہیے. آپ کوشش کریں کہ وہ نیگیٹو بھی پازیٹیو لگے. تو یہ نیچرلی ہی ہو سکتا ہے. تو میں نے اس کو بتا دی، میں نے کہا یار یہ اسٹوری جو آپ نے بنائی ہے جو اس SRT نہیں سوری کیا ہوتے ہیں جو سینٹرس کمپٹیشن جو کی ہے، تو اس سے میں نے کہا یار یہ اس سے ہاں وہاں پر میں نے کچھ مشورہ دیا، کیونکہ وہ جو ٹاپک تھا میں بتاؤں گا نہیں ورنہ پھر لوگ کاپی کرنا شروع کر دیں گے. تو میں نے کہا یار اس کے بجائے نا، بلکہ بتا دیتا ہوں کہ ایکسپیرینس جو ہے نا وہ ٹائملی یوز کرنا چاہیے جب اس کا ٹائم آئے. تو اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ مطلب میں جب پہنچا وہاں پر تو پہلے والا سب ذبح کرتے تھے بکرے کو، تو اب میرا جب ٹائم آیا تو میں نے وہ ذبح کیا. تو ایک اچھی مذہبی اسٹوری، مذہبی ٹچ بھی آتا ہے اس میں، لیکن میں نے اس کے کونس بتا دیے. پروز تو اس کے ہیں ہی ہیں، کونس ہی بتا دیے. میں کہ انسٹیڈ آف دیٹ ون آپ یوز کریں، آپ ماڈل بتائیں کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جو ہے وہ اس کا ایکسپیرینس جو ہے وہ کس طرح یوز کرنا چاہیے، اور ٹائملی کس طرح یوز کرنا چاہیے، کس طریقے سے یوز کرنا چاہیے، اندھا دھند نہیں یوز کرنا چاہیے، اس طرح کی چیزیں. تو ان کو سمجھ خیر وہ ان کے آئے ہی نہیں، وہ کوشچنز نہیں. آپ جس طرح پریکٹس کرتے ہیں اس کے کوئی اس طرح کی ریلیٹی کوئی چیز نہیں آئی. تو دس از واٹ آئی واز سیئنگ کہ نیچرلی بلڈ اپ ہوئے، نیچرلی گرو کیا انہوں نے. ٹھیک ہے، آبسٹیکلز کو انہوں نے ایک دفعہ جا کر ایک جگہ پر انہوں نے جا کر ان کو کلیئر بھی کیا سارے کے سارے. اور 2 منٹ کے اندر 9 آبسٹیکل جو لگے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پہ نا، انہوں نے وہاں پہ جا کلیئر بھی کیے. وہ مجھے بتایا کہ سر میں نے کلیئر کر لیے. میں نے اسپیسیفکلی پوچھا تھا ٹارزن سوئنگ کا اس وقت،
اور بڑی تفصیل سے ہماری اس پہ بات ہوئی. میں نے کچھ ساری ٹرکس بتائیں، ٹیکنکس بتائیں کہ میں نے کیسے سیکھی تھی، میں نے کیسے کیا. میں جھولا جو ہوتا ہے اپنا سوئنگ جو ہوتا ہے اس کی ایگزامپل دی، وہ کرتا ہوں. میں بس اس طرح کرتے ہیں. اس دفعہ ان کا وہ نہیں ہوا. لاسٹ ٹائم بھی نہیں ہوا تھا، لیکن لاسٹ ٹائم جب ان کا وہ فیل ہوا، جب وہ ٹرانسفر نہیں کر سکے، اس کو چھوڑ کے وہ آگے چلے گئے. یہ یہاں پہ نیگیٹو پوائنٹ کٹ ہوئے. تو اس دفعہ نے رکھا ہی اس کو اینڈ پہ. جب فیلڈ دیکھ لی تو اس میں رکھا ہی اس کو اینڈ پہ، تو بازار بچ گیا. کاز یہ اچھا ایک چیز میرے کو ایڈیشنل نوٹ، جو بھی جائیں گے ایس ایس پی کے لیے کبھی بھی جائیں، گجرانوالہ کا جو ایس ایس بی سینٹر ہے، یا کوئٹہ کا جو ہو گیا، یا ملیر کراچی کا جو ہو گیا، ان کی زمین جو ہے وہ پتھریلی ہے. ٹھیک ہے، یعنی نارمل جو گراؤنڈ ہوتا ہے اس طرح کا ہے. وہ ہارٹ میں ریت ہے، اور ریت پہ بھاگنا بہت مشکل ہوتا ہے. ہم لوگ جب فراگمنٹ کورس پہ گئے تھے، میں نے بتایا تھا ہم ریت پہ بھاگتے تھے، دریا اس کے ساحل سمندر کے کنارے بھاگتے تھے. اور ریزن یہ کہ ریت پہ بھاگنے سے کیونکہ اس میں باؤنس نہیں ہوتا، تو وہ آپ کے مسلس کو بہت اسٹرانگ کرتا ہے. تو جب پانی میں جاتے ہیں آپ، کیونکہ ڈیپ سی ڈائیونگ میں آپ نے پورے جو ہے اس طرح فلیپس مارنے ہوتے ہیں، تو اس میں پھر آپ کو کریمپس نہیں پڑتے. جو پانی کے اندر جو پٹھا چڑھ جاتا ہے نا، وہ نہیں ہوتا. تو وہ لیکن اس میں باؤنس نہیں ہوتا. تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا. یہ تو اپنے حساب سے گجرانوالہ کے پہلے سے گجرانوالہ میں ہوا تھا، آپ کو ہارٹ میں ہوا. تو یہ بنی بیٹھتے ہیں، تو ان کے ذہن میں تو بالکل وہی چیز تھی. نئی نیو ٹرین تھی، تو پہلے باکسنگ رنگ پہ ہی گر گئے، لیکن واپس آئے. دین ہی ریئلائز کہ اوہ یہ وہ رسا آدمی ہے جو ادھر ہوتا تھا. تو ہی اوور کلیم دیٹ. پھر جب ہائی جمپ پہ گئے تو اگین سیم پرابلم آئی، پھر گر گئے. لیکن پھر سمجھ آئی کہ بھائی جہاں میں نارملی اگر میں اپنے 10 پاؤنڈس کا پریشر لگاتا ہوں، تو یہاں پر مجھے 12 پاؤنڈس کا. جسٹ این ایگزامپل. اینڈ ہی کلیئر، اینڈ آفٹر دیٹ ہی ڈیڈنٹ اسٹاپ. لیکن چونکہ یہ اب باکسنگ رنگ کافی بڑا ہوتا ہے، تو آپ ایک دفعہ فیل ہوئے تو آپ نے فاؤل ڈکلیئر کیا، اونچی بات میں فاؤل ڈکلیئر کیا. He got out of that one, came back to the starting line again. دوبارہ تو شوٹ پٹی، اور اس کے بعد اس کے اوپر جمپ کیا، پھر دوبارہ جمپ کیا، وینٹ آؤٹ. اس کے بعد یہ زگ زیگ کر کے پھر گئے اس پہ ہائی جمپ پہ، تو وہاں پہ پھر گر گئے. وہ جو لکڑی تھی وہ ٹوٹ گئی، گر گئی. تو وہ لکڑی واپس رکھوائی، پھر یہ واپس آئے، پھر رن اپ کیا، پھر آئے. تو یہ جس آبسٹیکل میں آپ فیل ہو جائیں نا، اور آپ اس کو کلیئر کر لیں، وہ ڈبل کاؤنٹ ہوتی ہے. یا آپ ٹائمر سے پہلے جس پہ آپ چڑھے ہوئے جس آبسٹیکل پہ ہیں وہ کاؤنٹ ہوتی ہے. یہ آپ ذہن میں یاد رکھیے گا، لیوریج دیتے ہیں وہ. تو اس کے بعد یہ روپ کلائمبنگ پہ گئے. حالانکہ ان کی روپ کلائمبنگ بہت اچھی ہے، بیکاز ایتھلیٹ کہتے ہیں جمناسٹک کہہ رہا ہوں، باڈی بلڈنگ کرتے ہیں، تو شولڈرز وغیرہ، بائیسیپ ٹرائیسیپ، یہ چیز جو ہے کیوپانز ہو گئے آپ کے، اور یہ ونگز ہو گئے، یہ کاؤنٹ کرتے ہیں اس میں. تو لیکن یہ چونکہ 8ویں نمبر پہ تھی، تو یہ بس، اور یہ 2 رپیٹ کر چکے تھے ہائی جمپ اور باکسنگ رنگ. تو اس دفعہ انہوں نے جو ہے وہ 7+2 جو رپیٹ کی، 9+1 روپ پہ یہ تھے 10 ٹاٹن سوئنگ نہیں کی. وہ انہوں نے سینٹر کی اینڈ میں. اب چونکہ فولڈر پڑا ہوتا ہے، ڈوزر ان کے پاس ہوتا ہے پچھلی دفعہ ایس ایس بی کا، تو انہوں نے دیکھا کہ اس نے ٹاٹن سوئنگ اس میں کمپلیٹ نہیں کی، تو اس نے مشکل والی اب جو ہے سب سے اینڈ میں رکھی اسٹریٹجی، ٹیکٹکس. ٹھیک ہے، وہ انہوں نے دیکھ لیا. اور کوئک لرننگ نے وہاں پہ کیا کی کہ جو سیکوینس بنتی تھی اس وقت جو آبسٹیکلس کی، وہ یہ تھی کہ یو جمپ اپ. ٹھیک ہے، ہائی جمپ کریں تو ہائی جمپ کے ساتھ ہی ٹائر لگا ہوا تھا. ٹائر بھی ایزی ہوتا ہے. لیکن جی ٹی او نے اس دن جو سائیک تھے لڑکوں کو، ان سے پہلے ان کے چیسٹ نمبر کو 8-9 تھا، ان کو لڑکوں کو پہلے انسٹرکٹ کیا ہوا تھا کہ جیسے ہی آپ ہائی جمپ کریں گے، وہ جب کسی بھی آپ سے اور طرف جاتے ہیں نا، کہتے ہیں پہلے ڈچ کر کے آؤ. ڈچ میں آپ کو ڈچوفوبیا چیک کرتے ہیں، ہائیڈروفوبیا وغیرہ اس طرح کی چیز چیک کرتے ہیں. تو اس کو تو یہ چیز پتہ تھی. تو اس نے جیسے ہی وہ کلیئر کیا ہائی جمپ دوسری اٹیمپٹ میں، ہی ڈیڈنٹ گو، حالانکہ سامنے ٹائر ہے، ٹھیک ہے، وہ تو جا سکتے ہیں. ہی وینٹ اسٹریٹ اوے وداؤٹ being given instruction from the GTO or the psych، کیونکہ انہوں نے پچھلے 7-8 بندوں کو یہی کہا، جیسے انہوں نے ہائی جمپ لگی، ڈچ پہ جاؤ، ڈچ پہ جاؤ، ڈچ پہ جاؤ، شو کر. تو یہ کوئک لرننگ انہوں نے شو ہو گئی. تو اس مجھے بعد میں بتایا، رزلٹ سے پہلے جب اس میں شیئر کر رہے تھے، انہوں نے بتایا کہ سر جی اس وقت میرے ذہن میں مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ ڈچ چیک کر رہے ہیں سب کا. تو میں نے جیسے ہی ہائی جمپ کیا، میں سیدھا ڈچ کی طرف بھاگا ہوں. پھر وہاں سے کہتا ہے، پھر اس کے بعد میں تو رہی ہو گیا، پنڈی میں تو آ گیا تھے، اس کو شولہ بن تھے ہوتے.
انہوں نے سارے وہ جو ہے نا وہ کیے. ایونچولی روپ کلائمبنگ جب تو پتہ بچ گیا اور ہی وینٹ بیک. لیکن پچھلی دفعہ میں نے ٹوٹل 5 آبسٹیکلس کیے. تو وہ جو تھا اور یہ دونوں چیزیں 2 ISSB میں، لیکن امپرومنٹ شو کی سیکنڈ میں اور بہت زیادہ، کیونکہ اس دفعہ WATs پورے 100 کے 100 کیے. میں نے اس کو کہا تھا، میں نے کہا بچے جتنے مس کرو گے نا تو میں تمہارے ابا جی کو بولوں گا تمہیں اتنے جوتے ماریں، بے شک تم ریکمنڈ ہو یا ناٹ ریکمنڈ ہو. تو مجھے وہ واپس آ کے جب اسی شام کو مجھے فون کیا، واپس کہتے ہیں سر جی میں نے جو ہے نا میں نے یہ کہا تھا کہ میں پورے کرنے WATs جو مرضی ہو جائے، میں نے وہ جوتے نہیں کھانے. کہہ رہا میں سر 100 کے 100 کر کے آؤں. میں نے کہا گڈ. ہر وہ ایکسپیرینس جو جب سے شیئر کیا تو مجھے آئی کوڈ فیل. اور میں نے ان کو پہلے جو ان کے جو باقی جو گروپ میٹس تھے میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ کون کون سلیکٹ ہو جائے گا، اور پچھلی بار ان کو بتا دیا کون کون سلیکٹ نہیں ہوگا. اگر زیادہ آپ گروپ میں سلیکٹ نہیں ہو میرے لڑکے جو آپ بتا رہے ہیں، جو سچویشن بتا رہے ہیں وہی ہوتی ہے. پچھلے ISSB بیچ میں جو پچھلے سال کیا تھا نومبر میں، اس میں ٹوٹل 2 لڑکے سلیکٹ ہوئے تھے. اس میں ان کے گروپ میں 3 لڑکے سلیکٹ ہوئے، ایک فریش، یہ ریپیٹر تھے، اور تیسرے جو تھے وہ ISSB کلیئر تھی ان کی پہلے GDP میں، لیکن وہ دوبارہ انہوں نے ISSB اس لیے دی، حالانکہ سال کے اندر آپ کو ضرورت نہیں ہے ISSB دینے کی. اس نے کہا کیا پتہ میں ڈی میرٹ ہو جاؤں تو آئی وانٹ ٹو ڈو اٹ اگین. اور اتنا کانفیڈنٹ ان کے اندر کہ اس نے بچے نے جو ہے نا وہ دوبارہ بھی دی ہے، حالانکہ شی واز ایگزمپٹڈ، لیکن اس نے دی اور اس نے پھر اس کو ٹاپ کیا، ایس کیا. تو برحال نہیں ہو، یہ میں بتا رہا تھا کہ یہ وہ انہوں نے پھر جو اس دفعہ جو تیاری کی ہے پھر جو تو میں نے پھر صحیح میں نے کہا اب ہینڈ رائٹنگ کو پوچھیں، یہ آپ کی نیچرل چیز ہے، اس کو آپ چینج کر سکتے ہیں، یہ بچپن سے چینج ہوتی ہے. ہاں اتنے ٹائم میں اگر آپ نے پریکٹس نہیں کی ہے، میں نے کہا اب آپ نے جو ہے نا وہ جو چیزیں پچھلے ISSB میں رہ گئی تھیں نا ان کو اس دفعہ جو ہے نا وہ آپ نے کلیئر کرنا ہے اور اس سے بھی زیادہ بہتر کرنا ہے. تو انہوں نے جو تھا وہ کٹنگ کی ہوئی تھی ISSB بایو ڈیٹا فارم پہ، وہ اس دفعہ انہوں نے نہیں کی. ٹھیک ہے. اور ایون ڈیورنگ دا جو سائیک ایویلیوشن ٹیسٹ ہوتے ہیں، جو سینٹنس کمپلیشن ہو گئی، ورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ ہو گئے، SRTs ہو گئی، سچویشنل جو ریئیکشنل جو آپ کی ہوتی ہیں اسٹوریز ہوتی ہیں، وہ تو کچھ ٹائم آئے کہ جہاں پہ ان کو کٹنگ کرنی تھی، لیکن اس نے کہا کہ نہیں میں یہ نہیں کرنا، آئی وڈ گو ود. سو وہ جو میں نے جو طریقہ اپنایا تھا کہ جو ہو گیا اس کو اچھا بناؤ، اس کو بہتر بناؤ، کٹ نہیں کرنا آپ نے کچھ بھی، کوئی ایک ورڈ تک انہوں نے کٹ نہیں کیا. تو یہ سارا کچھ ہو گیا. ملٹری پلاننگ پھر آئی. تو ملٹری پلاننگ میں جس طرح میں نے لڑکوں کو میں نے 3-4 ویڈیو اسپیشل اس پہ کی ہے نا کہ میری اپنی ملٹری پلاننگ اس وقت نہیں ہو سکی تھی، اور اس کا ریزن تھا کہ لڑکا ہی واز ویری ویری اسٹرانگ ان دیز کائنڈ آف تھنگس. وہ کسی ریٹائرڈ آرمی آفیسر کا بیٹا تھا، ہی گاٹ ناٹ ریکمینڈڈ فار ادر ریزنس، لیکن ملٹری پلاننگ اس نے یوں کر کے میں دے دی تھی. تو میری اپنی تو نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کا طریقہ جو وہ یہی ہے کہ بھائی جو آپ کو وہ بتاتے ہیں وربل جب لیکچر ہوتا ہے آپ اس چیز کو لکھ لیں، پھر آپ کو وہ ریٹرن میں بھی دیتے ہیں تو آپ اسے کنفرم کر سکتے ہیں، اینڈ دین یو اسٹارٹ میکنگ اپ یور پلان. تو صرف جو انفارمیشن جو وربلی دے رہا ہے وہی اگر آپ نے لکھ دی ہے نا اس وقت، تو آپ کا جو ہے نا 50% سمجھنے کی آپ کی ہوگی. تو اوپر نہیں ہو وہ انہوں نے ملٹی پلاننگ کر لی. ان کی گڈ لک یہ ہوئی کہ کچھ بڑی چھوٹی سی انفارمیشن تھی which was not obvious to everyone، لیکن ان کے پاس ہی انہوں نے وہ لکھ لی تھی پہلے. وہ جو 2 pieces of information تھے whatever they were، I'm not gonna tell you about those، کیونکہ پھر وہ یہ نیچرل نہیں رہتا. وہ چیسٹ نمبر فلانے نے جب یہ ڈسکشن ہو رہی تھی اس نے مینشن کیا، یہ تو یہ چکر ہے. ادھر سے چیسٹ نمبر ایک اور نے جو دوسری جو اس میں لوپ ہول تھا اس کو وہ یاد ہے، لیکن یہ بھائی صاحب دونوں آلریڈی لکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے وہ جب لکھنے کا پوچھنا تھا اس میں لکھ کے اس تو ہی جس وقت GTO نے وہ دیکھی ہوں گی ریٹرن تو ورک آپ کا پہلے ہوتا ہے، ڈسکشن بعد میں ہوتی ہے. اوکے جی، جسٹ سپوز چیسٹ نمبر 3 اس نے جو ہے نا یہ والا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، باقی بھی اس کو جج نہیں کر سکے. اوکے چیسٹ نمبر 11 نے یہ والا پوائنٹ آؤٹ کیا، لیکن جب وہ ریٹرن میں دیکھے گا وہی چیسٹ نمبر 7 8 یا 9 جو بھی ہے انہوں نے تو جناب یہ چیز پہلے سے لکھ کے رکھی ہوئی ہے، تو نمبر کس کو ملیں گے؟ ان دونوں کو بھی ملیں گے جو وہ دونوں سلیکٹ بھی ہوئے ہیں اور اس کو بھی ملیں گے کیونکہ انہوں نے تو وہ چیز لکھ کے رکھی ہوئی تھی. تو یہ ملٹی پلاننگ کا بھی ان کا نکل گیا.
لیکچریٹ میں ان کا پچھلی دفعہ کیوں رہ گئے تھے، نمبر کٹ گئے سب کے، کوئی ایک بندہ بھی گروپ میں نہیں ہوا تھا. ریزن بینگ یار آپ کا ایک افسر ایک بڑا کمرے میں آتا ہے، بے شک آپس میں دوست یار بیٹھے ہوں گفتگو کر رہے ہوں، تو جب وہ کو چچا چچی یا خالو خالہ یا دادا دادی کمرے میں آپ کے آ جائیں تو کرٹسی ہے نا، چپ ہو جاتے ہیں. اسکول میں ڈفرینٹ حساب ہے، ڈفرینٹ اسکولوں میں جو ہے وہ بچے کھڑے ہو جاتے ہیں رائز، ٹھیک ہے. ملٹری انسٹیٹیوشن میں تو بھائی ہم تو جب اگر بیٹھے ہوں تو شان پہ بیٹھ جاتے ہیں، کھڑے ہوں تو شان پہ کھڑے رہتے ہیں جب تک وہ ریلیکس کرنے کو نہ گئے. تو یہ بھی ایک ملٹری انسٹیٹیوٹ ہوا. اب یہاں پر ہم نے ساری کرٹسی چھوڑ دی. ان میں آپس میں بحث ہوئی ہے کہ وہ جب جی ٹی او اندر آئیں گے تو کیا ہم کھڑے ہوں یا نہ کھڑے ہوں. یہ جب انہوں نے مجھے بتایا میں اپنا سر پکڑ کے بیٹھ، میں نے کہا یار آپ لوگ کون سی جنریشن سے، یہ تو کامن کرٹسی ایک رسپیکٹ ہے جو آپ شو کرتے ہیں، یو آر اسٹل تھنکنگ اباؤٹ دیٹ. یہ نہیں کھڑے ہوئے اور جی ٹی او جیسے اندر آیا یہ سارے بیٹھے ہوئے آرام سے اس کو منہ دیکھ رہے ہیں. اس نے کہا یار تم لوگوں کو تمیز نہیں ہے، مطلب کوئی بندہ آتا ہے اندر بڑا سینئر آتا ہے تو تم لوگ مطلب کوئی تم کس تمیز سے کھڑے ہونا، پھر سارے کھڑے ہوئے کر کے. تو اس وجہ کو میں نے کہا تھا، میں نے کہا بھائی the person walks in, you should initiate and all of you should rise to show respect. یہ کامن کرسی اور مجھے نہیں پتا میں وہ کیا یا نہیں کیا، لیکن میں پوچھنا بھول ہوں اور آس کے. لیکن کم از کم اس دفعہ کو یہ پرابلم نہیں ہوئی ہوگی، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اسکپ ہو جاتی ہیں جب آپ کسی کو ڈی بریف دے رہے ہوتے ہیں اپنے جو کیا کرایا ہوتا ہے. تو چونکہ وہ ایکسیپشن تھی، میں سے کہا تھا، میں نے کہا یار کوئی غلطیاں بتاؤ مجھے. یہ مجھے پتا تھا کہ ناٹ ریکمنڈ ہو جائیں گے اس وقت بھی، لیکن میں نے اس کو یہ کہا تھا پچھلی دفعہ جب یہ ڈی بریف دے رہے تھے میں نے کہا مجھے صرف اپنی غلطیاں بتاؤ، چھوڑ دو تم نے اچھا کیا کیا برا نہیں، مجھے صرف تمہیں مسٹیکس چاہیے فرام ڈے ون اور انہوں نے صرف مجھے اپنی مسٹیکس بتائی، کیونکہ مجھے پتا کہ یہ ناٹ ریکمنڈ ہو جائیں گے تو ہم کریکشن کر کے جو ہے نا اگلے اس پہ کرتے ہیں. حالانکہ ہی واز کانفیڈنٹ ایٹ دیٹ ٹائم ٹو، سر جی میں ہو جاؤں گا. میں نے کہا نہیں، کیونکہ وہ اس لیول تک آپ جی ڈی پی کے اس لیول تک ابھی نہیں پہنچے جو ان کو چاہیے ہوتا ہے. تو ایونچولی بہرحال اس دفعہ ہم سے وہ مسٹیکس نہیں ہوئی. سو لیکچر ریٹ، گروپ ڈسکشن، ٹھیک ہے. اور انٹرویو میں ان کے ساتھ سوری او پی آئیز جو آپ کی جو پرسنالٹی کے جو کوشچنز ہوتے ہیں جس میں یوز، اچھا میں نے پچھلی دفعہ اس کو ٹچ نہیں کیا تھا، اس کو بہت ساری چیزیں تھیں تو جو پچھلی ایس بی میں نے ٹچ نہیں کیا تو ہی ہیڈ نو آئیڈیا کہ کیا وہ. تو خیر میں نے اس دفعہ جب مجھے، کیونکہ میں کو ڈفرینٹ او پی آئیز جو مجھے بھیجتے تھے کہ بھائی وہ آپ کا ہوتا ہے جس پہ آپ کا سائک ڈیپٹی جی ٹی او کمانڈنٹ موسٹلی وہ سارا آپ انٹرویو اس پہ بیس کرتا ہے. اس میں آپ کی اوپینین دیکھی جاتی ہے نا مختلف سچویشن میں، کہ میں خواتین کے حقوق کی کا بہت بڑا دائی ہوں، اسٹرانگلی اگریڈ، اسٹرانگلی ڈس ایگریڈ. دو ایکسٹریمز آ گئیں تو جو ہے وہ سلائٹلی بینڈنگ ٹورڈز ون آف دا پوائنٹس اور ایک ٹوٹلی نیوٹرل. ٹھیک ہے، یہ 5 آپشن ہوتی ہیں. ان کو کسی نے کہا ہوا تھا کہ بھائی اس کو بالکل ایکسٹریم کی طرف نہیں لے کے جانا. تو انہوں نے پچھلی دفعہ جو برنر مارا تھا اس میں یہ پھر مجھے اس دفعہ بتایا، کیونکہ جب میں نے 3-4 دن پہلے کہ اس والا ایس ایس بی سے پہلے once he showed me the OPIs and I checked it. تو مثلا اس میں لکھا ہوا تھا I like flowers، مجھے اس چیز یاد ہے. تو اس میں نے لکھا ہوا تھا partially agreed. باقیوں کو چھوڑیں آپ کے وہ، کیونکہ ان کو کہا تھا کہ ایکسٹریم آپ نے نہیں لیں، تو انہوں نے سارے چوز کیے ہوئے تھے نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 1 2 3 4 5 ہے نا. 1 از دا لویسٹ اینڈ 5 از ایکسٹریم اور 2 3 4. تو سارے کو نیوٹرل کو 2 کو 4 کو 2 1 اور 5 پہ آئی نہیں. تو آئی لائک فلاورز میں نے کہا یہ بات سنو، دنیا کا کون سا انسان ہے جو پھولوں کو پارشلی لائک کرتا ہے؟ تو اس کو پھر سر کوئی بھی نہیں ہے، ہر بندہ پھولوں کو مجھے بتا رہا کوئی ایک بندہ جو پھولوں سے نفرت کرتا ہے سوائے اس کے ایون وہ بندہ جس کو کہ پالن الرجی ہوتی ہے، پھولوں کی جو ہوتے ہیں پالنیشن سے الرجی ہوتی ہے، ایون وہ تک دے لو کسی کو. میں نے کہا یہاں پر آپ کو مطلب اسٹرانگلی اگری نہیں لکھنا چاہیے، خود سوچیں. کہتے نہیں سر وہ مجھے کسی نے میں نے دیکھا ہے. میں نے کہا نہیں، ان چیزوں پر فرض کریں وہاں پر لکھ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، اور وہاں پہ پارشلی لکھیں گے. میں نے کہا کچھ چیزیں جو فیکٹس ہیں جو کہ اسٹرانگلی اگریڈ ہونی چاہیے آپ اس کو لکھیں، جو اسٹرانگلی ڈس ایگریڈ ہے اس کو آپ لکھیں. میں نے کہا دوبارہ مجھے کر کے تو یہ ہو گیا ہے، یہی بات سیم والا.
اینڈ گیو می یور کریکٹ اوپینین. میں نے کہا جھوٹ نہیں بولنا کہیں, یہ جھوٹ میں آتا ہے. جو اوپینین ہے وہ اس پہ دیں, جو بھی اوپینین ہے وہ بے شک اپنی ساری کی ساری جو نیوٹرل آ جائیں, بے شک ساری کی ساری پارشلی ایگریڈ آ جائیں, پارشلی ڈس ایگریڈ آ جائیں, ڈزنٹ میٹر, لیکن بولنا سچ ہے, رہنا نیچرل ہے. جو آپ کے دماغ میں پہلی چیز آتی ہے نا اس کو کرتے ہوئے, ہاں بہت ہی اچھا. میں نے اس کی پریکٹس کو اس طرح کروائی تھی, میں نے کہا اس میں جو کچھ چیزیں جس طرح آئی لائک فلاورز ہے وہ پازیٹیو ایک چیز آ گئی, ٹھیک ہے. اسی طرح آ گیا کہ آئی لائک ٹو ہٹ اینیملس, یہ ٹوٹلی نیگیٹو چیز آ گئی. اور پھر میں کہا کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن میں آپ اوپینین رکھ سکتے ہیں, جیسے کہ خواتین کے پردے پہ آپ بات کر لیں, ٹھیک ہے, خواتین کے حقوق پہ آپ بات کر لیں, کچھ چیزیں میں آپ نیوٹرل وہ رہ سکتے ہیں. ایک میں صرف ایگزامپل دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. میں ان میں بھی ایکسٹریم اس پہ جاتا ہوں. تو میں نے کہا پہلے آپ آئیڈینٹیفائی کریں اس میں کہ کون سی چیز, کون سی لائن, کون سی خوبی جو پازیٹیو ہے, کون سی نیگیٹو ہے, کون سی ہے ویئر یو کین اسٹے ان بٹوین. میں نے کہا مجھے اور آنسر ہی چاہیے آپ کے, مجھے صرف پی این اور پی این, پی پازیٹیو اینڈ نیگیٹو, اور پی این از پازیٹیو نیگیٹو which could be which could go both ways. صرف مجھے یہ مارک کر کے دے دیں. ہی ڈیڈ اٹ کیونکہ ہی واز ورکنگ ہارڈ, ٹھیک ہے. والا کہ اوبر بھی چلاتے ہیں, بی ایس سی میں کر لی ہے, اپنی گاڑی چلاتے ہیں, اپنے حق لا کی کمائی کماتے کھاتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ایونچولی جب یہ ٹائم میں ڈیووٹ کیا ہوا تھا کہ یہ جو 15 دن پہلے سے یہ میں نے پورے دن آئی ایس ایس پی کو ڈیٹ سی ایک دفعہ یا پار ایک دفعہ, میں نے کہا بس یہ جذبہ چاہیے ہوتا ہے, اور لاپرواہی کا, کیئر لیس, اس دماغ پہ نہیں سوچنا وہ تو آ گیا جی ٹی او ہونا کی, اور جا جی ٹی او آ گئے تھے بھائی, رسپیکٹ اس کی اپنی جگہ ان کی, لیکن یو آر دا کسٹمر, یو آر دا کنگ. آپ نے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے, آپ ٹینشن بھی کر سکتے ہیں. تو ایونچولی ہی ڈیڈ. تو انہوں نے جناب وہ خیر وہ اس پہ وہ سارا کر کے مجھے 15-20 منٹ بعد بھیجا سر یہ. میں نے کہا اب اس پہ لیں آپ پوزیشنس, جہاں پہ آپ نے پی لکھا ہے اس کو کریں ایکسٹریم پہ, جہاں پہ آپ نے این لکھا ہے کریں ایکسٹریم پہ, جو اس میں وہ اپنی چیزیں کر کے بھیجا. اب میں وہ کوشچن کی طرف نہیں جاؤں گا, تو اس میں تھوڑی سی موڈیفکیشن کرنی پڑی مجھے, تھوڑی سی نا. کچھ کوشچنز میں ایون دے ور پازیٹیو بٹ دین اگین دی اوپینین وہ پھر بہت زیادہ ایگزیجریٹڈ ہو جاتا ہے. تو پھر ان کو وہ کم از کم وہ سائیکالوجی سمجھ آ گئی. اینڈ اف یو انڈرسٹینڈ دا سائیکالوجی بہائنڈ ایوری ٹیسٹ دین اٹس گونا بی ایزیئر فار یو. تو انہوں نے پھر او پی ایس کا بتایا. تو کیونکہ او پی ایس پہ ان کی نیچرل وہ تھی ایک اپنی جو تھی آؤٹ کم, سائٹ کین سی یو تھرو آل دیز ٹیسٹ, کیونکہ یہ آپ کے ایسے رائٹنگ سے بھی کمپیئر ہوتا ہے, یا آپ کے بورڈ ایسوسیشن ٹیسٹ سے ہوتا ہے, یا آپ کے سینٹنس کمپلیشن کے ساتھ ہوتا ہے. پھر او پی ایز آ گیا, تو ان میں جو یہ کو کرتے ہیں نا آپ, جب ان کی باری آئی انٹرویو کی, ڈوزیئر کیا انہوں نے کلوز, اس کو رکھا سائڈ پہ, اور فیس ٹو فیس انٹرویو. اور پھر ان کو میں نے بتایا ان سے جو انٹرویو میں کوشچنس پوچھے گئے, ان کی جو ایس آر ٹیز آئی تھیں وہ اس سے لنک تھے, ٹھیک ہے. تو اور انہوں نے جواب اسی طرح کے دی جو وہاں پہ کہانی بنا کے آئے تھے, اسی طرح کا انہوں نے جواب بھی دیا, میچ ہو گیا. اور تینوں جو ان کے 4 انٹرویو میں بیٹھے ہوئے, کمانڈنٹ نے ان کا دوبارہ انٹرویو کیا, سائک ڈن, جی ٹی او ڈن, ڈیپٹی ڈن. جی ٹی او کا مطلب چھوٹا انٹرویو ہوتا ہے جب وہ کمانڈرس کے لے کے جا رہا ہو یا آبسٹیکل کے لے جا رہا ہو, تو آپ سے کچھ سوال پوچھتے ہیں, لیکن وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں, ریلیٹڈ ہوتے ہیں ان سب کے ساتھ. تو یہ 3 انٹرویو جب انہوں کے ہو گئے, تو اس کے بعد آخر دن جو تھا ان کو کہا گیا کہ کمانڈنٹ صاحب نے وہ انٹرویو لینا تو بی دیر, تو یہ وہاں پہ رہے. اور اگر اس کے بعد اسیسمنٹ کی باری جب آتی ہے, تو سیلف اسیسمنٹ جو ہوتی ہے جس میں آپ اپنے آپ کو بھی مارکس دیتے ہیں, دوسروں کو بھی دیتے ہیں. میں اپنے آپ کو اما میں یہ نہیں بتاؤں گا کس نمبر پہ رکھا, کیونکہ پھر وہ جو پہلی بھیڑ کرتی ہے بلکہ ساری بھیڑیں وہی کرنا شروع کرتی ہیں. بلکہ میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں تاکہ اگر کسی بندے کو سائیک سمجھ آ جائے نا, تو وہ شاید اس کو کچھ لرننگ ہو ہی جائے. ایونچولی ہی واز دا ٹاپر, کیونکہ اس نے ایکسٹرا وہ کی ہے, مطلب اسٹرانگ بلڈ ہے, ٹھیک ہے. تو ڈرم اٹھا کے پھینکنے, باقی کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈرم اٹھا سکتے, یہ انیشیٹو لے رہا ہے. انیشیٹو لینا اور پروگریسو گروپ ٹاسک میں ہی واز دا لاسٹ ون ٹو لیو دی ارینا. باقی سب کو کراس کروایا اپنے کمانڈ ٹاسک میں, اس میں پہلے جانا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. پہلے انیشیٹو لیا, گھسے فیلڈ کے اندر خود پہلے, لیکن نکالا سب کو پہلے باہر, اور اینڈ میں خود باہر گئے. ان کو دوسرا کمانڈ ٹاسک بھی کروایا گیا, بلا کے دوسرے گروپ کے لیے کہ وہ اینج کیتی جاتی ہے کمانڈ ٹاسک, اور اس نے وہاں پر بھی کلیئر کروا کے دیا ان کو.
ٹھیک ہے، کیونکہ اس دفعہ کانفیڈنس جو تھا وہ کیئرلیسنس کی وجہ سے کہ بھائی ہو گیا نہیں ہوا تو نہیں ہوگا، کوئی ٹینشن نہیں پریشانی، پچھلے پریشان تھے اس دفعہ نہیں تھے، بالکل ایز ہو گیا آگے گئے تو وہ میں بتا تھا کمانڈ راسمین کے جو ہے نا وہ ڈبل ہوئے تو جب کیا میں کہہ رہا تھا کمانڈر کے انٹرویو کی بات چل رہی تھی ایک سیکنڈ پورے کیا میں کی گل کر رہا سی میں اسکرپٹ تو کوئی ہوتا نہیں ہے، موو آن ٹو دا نیکسٹ ٹاپک. اب جو مین چیز آتی ہے کہ آپ نے اوپینین چینج کی، آپ نے فیلڈ چینج کی، تو جو میں نے مشورہ دیا تھا انہوں نے وہ بھی نہیں اپنایا، جو ان کو باقی ریکمینڈیڈ سے مشورہ دیا انہوں نے وہ بھی نہیں اپنایا. انہوں نے جو نیچرل جو چیز تھی بلکہ آپ کو بتا ہی دیتا ہوں، اور سوری مجھے یاد آ گیا اسیسمنٹ کا، اس کو پھر میں انٹرویو کے بعد میں دوبارہ آتا ہوں. یہ جو چینج آف اوپینین جو تھا، چینج آف برانچ فرام جی ڈی پی کنورٹنگ ٹو آرمی، اور آخری چانس ہے، ایج بھی گزر رہی ہے، سو وائی کوشچن پوچھا گیا، انہوں نے اس کا آنسر دیا. تو اسیسمنٹ جب آئی میں نے بتایا کہ ہی ایسڈ ایوری تھنگ، ہی ٹاپڈ ایوری تھنگ. تو پہلے دن کے ٹاسک کے بعد جی ڈی او نے ان سے سوال پوچھا، ہاں بھائی کیا رینک کرتے ہو اپنے آپ کو؟ تو اس نے تو کہا 200%. اس کے بعد پچھلی دفعہ کے بنسبت ابھی کیسے ٹیسٹ ہوئے؟ کہتے سر 200% ہوئے، لیکن ابھی آگے پڑے ہوئے، مجھے نہیں پتا، ابھی میں اپنے آپ کو جج نہیں کر سکتا جلدی. ٹھیک ہے جی، اچھا جواب، چلے گیا. تو اسیسمنٹ جب ان کی ہوئی ہے تو آبسٹیکل سے پہلے ہوئی ہے، اور ان کے گروپ میں ہر بندے نے 10-11 آبسٹیکلس کیے، کیونکہ سارے ریپیٹر تھے ان کے گروپ میں، 1-2 فریش تھے، باقی سب ریپیٹرس تھے. 220 بندوں کا بیچ کیا تھا یہ، بٹ ایونچولی واپس گئے. اسسمنٹ ہوئی تو ان کا جو ہاف ریس ٹاسک ہوتا ہے اس میں جو لڑکا جو ان کے ساتھ تھا وہ بھی سلیکٹ ہوا، وہ بھی ریکمینڈ ہوا. تو انہوں نے وہ کیونکہ اس میں وہ ہاف ریس میں دوسرے گروپ کے ساتھ جا کے مقابلہ ہوتا ہے نا، ان کے 6 بندوں کے ساتھ، یہ 6 وہ 6 دوسرے گروپ کے. تو اس میں پھر آپ نے وہ ڈرم اٹھانا ہے، ڈمی اٹھانی ہے، ٹائر اٹھانا ہے، جو بھی ہے اس طرح چیزیں. تو ان کو ان کے باقی 4 لڑکوں نے کہا بھائی یہ ہم جو ہے نا یہ ڈرم نہیں اٹھایا جاتا، ٹائر بہت بھاری ہے بھائی. ان دونوں لڑکوں نے کہا کہ ٹھیک ہے لاؤ ہم اٹھاتے ہیں، کیا مسئلہ کوئی نہیں. تو وہ ویڈن کر کے اس چیز کو انہوں نے اس کو پک اپ کر لیا، انہوں نے وہ جیت لیا. اور یہ 2 لڑکے سب سے پہلے دوار پھاند کے جو آخر جو دوار جو پھلاندی ہوتی ہے وہ کر کے پھر باقی سب کی ہیلپ کی انہوں نے. سارے 6 کے 6 بندے پورے. پھر چھوٹا سا کمانڈ ٹاسک ایک اور ہوتا ہے، جب وہ اس سے کلیئر کرتے ہیں تو پھر اس کو بھی آپ کلیئر کرتے ہیں. وہ بھی انہوں نے کلیئر کر لیا، چھوٹا سا تھا، پھٹا لگا کے تو پار جانا تھا، کلیئر ایوری تھنگ. تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا تو اس لڑکے نے اس کی ہیلپ کی تھی اس ہاف گروپ ریس میں، اس کی وجہ سے اس نے اس کو رکھا نمبر 1 پہ. اب یہ پورے اس کے دوران ان کی، کیونکہ میں نے جب ڈی بریف کرتے میں نے کہا مجھے ایک بندے کا بتائیں ان کے بارے میں، آپ کیا سمجھتے ہو کہ وہ کس طرح کے، کیوں ان کی یہ نمبرنگ کی. تو اس دفعہ ہر چیز نے یاد رکھ کر کے رکھی ہوئی تھی، پچھلے دفعہ بتا نہیں سکے تھے، اس دفعہ سب کو بتا ہے. یہ سر چیسٹ نمبر 1 کا یہ پرابلم تھا، یہ اس کی خوبیاں تھیں، یہ پرابلم چیسٹ نمبر 2 کا یہ خوبیاں تھیں، یہ خامیاں تھیں، یہ خوبیاں تھیں، کہاں اس نے بلنڈر کیے، کہاں کس نے کون سا بلنڈر کیا، سارے سمجھ بتائے. جو ان کی نظر میں بلنڈر تھے پھر میں ان کو بتایا، میں نے کہا نہیں یہ ان کے حق میں جا رہی ہے پازیٹیو بات، یہ لڑکا سلیکٹ ہو جائے گا. پھر بعد میں جب اس نے بتایا کہ سر جی ہم تینوں ہو گئے ہیں، تو میں نے پھر اس کو اسکرین شاٹ بھیجا پرانا والا، میں نے کہا یہ دیکھ لو میں نے کیا کہا تھا کہ وہ جس کو آپ بلنڈر سمجھ رہے ہیں وہ بلنڈر نہیں تھا. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، وہ ایک نیچرل چیز سامنے آ جاتی ہے اس وقت. اس کے بعد میں رسپانس کیا ہونا چاہیے، بلکہ بتا ہی دیتا ہوں، یا پھر ادھر کون سے کوئی ہم نے سیکرٹ وہ کرنا ہے اگین وہ چیز کی پچھلی سائک سمجھے. وہ تھا تھروئنگ. جی ڈی او نے انباؤنڈ کر دیا کمانڈر کو کمانڈ راسک میں، تو اس نے پھٹا اٹھا کے پھینک دیا باہر. جی ڈی او نے سے پوچھا کمانڈر ہیو یو کمٹ اینی فاؤل؟ اس نے کہا اوہ یس سر. پھٹا، اس نے کہا سر میں نے تھرو آؤٹ کر دیا، تھروئنگ الاؤڈ نہیں ہے. جیسی پھٹا اس کے ہاتھ میں، جی ڈی او نے اس کو پھر کہا کمانڈر ان باؤنڈ فار 10 سیکنڈس. اس نے جانے میں پھٹا پھر اٹھا کے پھینک دیا باہر. تو جی ڈی او نے پھر اس سے پوچھا کمانڈر ہیو یو کمٹڈ اینی فاؤل؟ اس نے کہا اوہ سر تھرو اگین.
پھر اس کو واپس لے کے آ، ٹھیک ہے، کمانڈر کا 10 سیکنڈس پھر ان باؤنڈ. تو اس وقت پھر یہ جو تھا، یہ جو جن کی میں اسٹوری سنا رہا ہوں آپ کو، انہوں نے کیا کیا کہ اس کے ہاتھ سے اس نے کہا یار یہ مجھے دے دو آپ. تو باقی تو فوراً مطلب ود ان بلنک آف سے اس نے پھٹا پکڑ لیا، اس نے اس کے دوبارہ نہ فاؤل کرے. اس کا پازیٹیو کیا آ گیا کہ اس کو پتا تھا کہ اس نے وہ دوبارہ فاؤل کرنا ہے، لیکن اس بندے کو غیر ارادی کو اتنا وہ پتھر چکا تھا نا کہ وہ اس نے تیسری بار بھی پھینکنا تھا کہ اس نے پکڑ لیا پھٹانا. تو پھر اس نے وہ بندے کو اٹھا کے باہر پھینکا. تو میں نے اسپرٹ سے پوچھا، میں نے کہا بات سنیں، جب ان باؤنڈ ہوتا ہے نا، جس کو ان باؤنڈ کہا جاتا ہے، تو پھر آپ کا جو فاؤل ہے نا پھر ان فاؤل ہو جاتا ہے، پھر تھروئنگ، جمپنگ، رننگ ایوری تھنگ از الاؤڈ. تو یہ فاؤل نہیں تھا، یہ اب مت سمجھے کہ اس نے فاؤل کیا ہے. ہاں لیکن اس نے پھر بھی بھول گیا، وہ اس نے پھر بھی اس کو اکنالج کیا ہے. And he came back, he committed the same foul again. He came back, he was about to commit the same foul again, جو کہ فاؤل نہیں ہے. جب آپ ان باؤنڈ ہو جاتے ہیں پھر جو تھے تھرو کریں، جمپ کریں، ترکڑیاں ماریں، ڈانس کریں وہاں پہ، یا اڑتے ہوئے جائیں آپ دین کے چینے کی طرح، وہ جو وہ آپ کی مرضی ہے. تو یہ فاؤل نہیں تھا، اور وہ میں کبھی میں بتا دوں. تو اس طرح جس نے اسیسمنٹ کرنی ہے کہ اسیسمنٹ کیوں کرنی ہے، وہ چیز اپنے غور سے دیکھ کے رکھنی ہوتی ہے. آگے آ جائیں. اب ہم نے ساری چیزیں کور کر دی ہیں، ویسے کور کر دیا، انیشل جو سائیک ایویلویشن ٹیسٹ ہے وہ کور کر دیے، لیکچر کور کر دیا، گروپ ڈسکشن کور کر دی. گروپ ڈسکشن میں یہ واسطے کہ ہز گروپ واز امیکولیٹ، مطلب ان کی وہ ریپیٹر بھی تھے اور کچھ کیڈٹس بھی تھے، تو وہ تو بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہے تھے. لیکن اس کو میں نے بولا تھا، میں نے کہا تم نے ٹرائی ضرور کرنی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اگر کوئی دوسرا بندہ آپ کے ساتھ بول پڑا ہے چپ کر جاؤ، ان کو پہلے بولنے دو، لیٹ دیم اسپیک اینڈ دین یو کم اینڈ ٹاک وین اٹ کمس یو. تو ان کا دونوں میں چوتھا نمبر ہے. پانچواں انگلش ڈسکشن میں فورتھ ہے، یہ وہ چوتھے نمبر بولے، اور ایک ہی دفعہ بولنے کی پرمیشن تھی. اردو میں یہ 5ویں نمبر پہ بولے. اور جو دوسرا سیٹ لڑکا ہوا تھا وہ انگلش ڈسکشن میں پہلے نمبر پہ بولا، لیکن اردو ڈسکشن میں وہ 12ویں نمبر پہ لاسٹ میں بولا. سو دیر از نو سچ تھنگ وچ از کالڈ کہ اتنے نمبر بولیں گے تو آپ ٹھیک بولیں گے. نہیں بھائی، کسی بندے کو آپ کس طرح کا موقع دیتے ہیں. ایک اور انہوں نے موقع دیا، میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ان کا وہ تھا مسئلہ کہا جاتا ہے، ایک خاص ٹاسک ہے، پروگریسو گروپ ٹاسک میں جاتا ہے جس میں پول لگا ہوتا ہے، اور اس کے اوپر آپ نے جو ہے نا پول کے ساتھ لٹک کے ایک ہی گو میں مسئلہ سے کہتے ہیں اوپر جانا ہوتا ہے. تو ایک لڑکے نے کہا کہ یہ میں کرتا ہوں نا پہلے، تو کیونکہ ہی از آلسو باڈی بلڈر، تو اس نے کہا میں بھی مطلب میں بھی کر سکتا ہوں. تو اس نے کہا نہیں آپ مجھے کرنے دو نا. تو ہی لیٹ ہم ڈو اٹ. اس نے کہا یار ٹھیک ہے آپ کرو پہلے، میں دوسرے بار میں کر لوں گا. اور وہ لڑکا بھی سلیکٹ ہو گیا پہلے. حالانکہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا، میں صرف کچھ ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں، اب ان کو پرمیشن نہیں ہے شیئر کرنے کی کہیں بھی، لیکن میں چونکہ نام بتائے بغیر کچھ بھی زیادہ انفارمیشن نہیں دے رہا، جسٹ فار لرننگ کہ یہ چیز نیچرل ٹروتھفل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آتی ہے. اس پہ آپ کی سلیکشن ہو سکتی ہے، ادروائز نہیں ہو سکتی. سمپل. یہاں پہ آپ نے جھوٹ بولا، کوئی ایسی چیز چھپائی یا کوئی چیز جو آپ نہیں ہے وہ آپ نے کرنے کی کوشش کی، تو پھر آپ نے لڑکا وہ جمپ نہیں کر سکتا تھا، ریپیٹر تھا وہ، یہ وہ سیٹ والا نہیں کوڈ تھا. تو جی ڈی نے اس کو پکڑ لیا، جمپ کر. کہتا ہے سر میں نہیں کر سکتا، سمپلی ریفیوزڈ. بھائی پھر آپ کرنے کیا ہے، آپ چھولے پہ چڑھائیں آپ کو ٹرائی تو کرو یار، پھر ہو جاؤ گے، دوبارہ کرو پھر ہو جاؤ گے، ٹرائی اگین. یہ آپ نے انیشیٹو لینے میں وہ فیل کر دیا اپنے آپ کو، انیشیٹو ہی نہیں لیا. تو اردو کو اگین وہ گروپ ڈسکشن میں کے سب سے آخر میں وہ لڑکے نے بولا، لیکن وہ پھر بھی سلیکٹ ہو گیا اس کے بعد. لیکن بہرحال وہ اگین ٹو دا پوائنٹ تھا. جی ڈی او ٹاسک ہو گئے، پروگریسو گروپ ٹاسک میں بھی بتا دیا آپ کو، ہاف ریسنگ کی بتا دی، کمانڈ ٹاسک میں بتا دی، جس نے 2 کیے ہیں. ٹھیک ہے. آبسٹیکلز اسسمنٹ میں اسسمنٹ یہ تھا کہ اس نے رکھا نمبر 1 پہ کس کو، اس لڑکے کو جس نے ہیلپ کی ہاف گروپ ریس میں. تو میں نے اس کو لکھ کے دیا، میں نے کہا یار دعا کر کہ یہ آپ کو نمبر 1 دے اسسمنٹ میں. تو اس نے کہا کیوں سر؟ میں نے کہا اگر اس نے آپ کو نمبر 2 دے دیا نا، تو ایک تیسری اسسمنٹ بھی ہوتی ہے جو کہ جی ڈی او خود کرتا ہے، اس میں اس کے مطابق کون نمبر 1 ہے، کون نمبر 2 ہے، کون نمبر 3 ہے، کون نمبر 4، وہ بھی اسسمنٹ کر کے رکھتے ہیں نا اس وقت. تو اگر اس نے آپ کو بھی نمبر 2 دے دیا اور خود وہ اس نے آپ کو نمبر 1 رکھا،
اور آپ نے بھی اس کو نمبر 1 رکھا ہے اور اپنے آپ کو نمبر 2 رکھا ہے، اور جی ڈی او نے بھی اگر وہی سیکوینس رکھی ہے تو یہ میچ ہوگی تینوں. تو اس میں کیا ہوگا کہ چونکہ ساری میچ کر گئی ہیں، میکسیمم لوگ جو ہیں وہ جس کو نمبر 1 کہہ رہے ہیں تو وہ اگر وہ نمبر 1 ہے تو جی ڈی او بھی اسی کو ہی چوز کرے گا. یہ نہیں ہوتا کہ وہ نہیں کرے گا. یہ لازمی بھی نہیں ہے کہ نمبر 1 والے کو ہی جو ہے نا وہ ریکمنڈیشن کال ملے. نہیں، اس کے لاجک بتاتا ہوں بعد میں. کتنا اسیس کر سکتے ہیں اپنے گروپ کو، ان کی خوبیاں خامیاں کتنی جانتے ہیں آپ. اس بیس پہ آپ جو اسیسمنٹ کریں گے اسی بیس پہ جی ڈی او کی اسیسمنٹ کو جتنی کلوز اس کی اسیسمنٹ کے برابر آپ کی اسیسمنٹ آ رہی ہے، آپ کی چانسز زیادہ ہیں سلیکٹ ہونے. تو پھر اس میں مجھے لگا سر اس نے مجھے ہی نمبر 1 پہ رکھا تھا. میں نے کہا بس، کیونکہ اب یہ کنٹرڈکشن آ گئی. جی ڈی او نے جس مرضی بندے کو اس کو نمبر 1 پہ رکھا یا آپ کو نمبر 1 پہ رکھا، لیکن آپ نے ایک دوسرے کو رکھا، اور وہ اندھا نہیں ہے، وہ دیکھ سکتا ہے کہ کیوں آپ نے اپنے آپ سے پرائرٹی دی اس بندے کو، اس نے آپ کیوں پرائرٹی دی آپ کو. جی ڈی او کی نظر میں تو کوئی ایک بندہ نمبر 1 ہوگا نا، لیکن آپ کی نظر میں وہ ہے، اس کی نظر میں آپ ہیں. تو یہ تیسرا بندہ ڈفرنٹ میں آ گئی. یہ چیز بھی اس کی فیور میں گئی، اور اس بندے کی بھی اسیسمنٹ جو تھی جی ڈی او سے ملتی نہیں تھی، اس بندے کی اسیسمنٹ بھی جی ڈی او سے نہیں ملتی تھی. لیکن جس پوزیشن پہ جس کو ہونا چاہیے تھا اس پہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو رکھا ہوا تھا. تو دیٹس کالڈ سیکریفائس. یہ کہ آپ دوسرے بندے کو کریڈٹ دے رہے ہیں، اپریشیٹ کر رہے ہیں اس کو. اور یہ ان دونوں کا تکا تو نہیں میں کہوں گا ہے، کیونکہ انہوں نے آپس میں کوئی وہ ڈیل نہیں کی ہوئی تھی کہ ہم یہ لکھیں گے یہ لکھیں گے. کوئی ایسا نہیں تھا. وہ سمپل اسیسمنٹ عام طور پہ ہوتی ہے آبسٹیکلس کے بعد، لیکن جی ڈی او نے کو سرپرائز دیا، آبسٹیکل سے پہلے ان سے اسیسمنٹ کروا لی، لیکن بارہ وہ کر لیا. تو اس نے بتایا، جس نے مجھے بتایا کہ گروپ میں کس بندے نے کتنے آبسٹیکلس کیے ہیں. اس نے جب مجھے بتایا تو میں نے کہا بھائی یہ بھی ریکمینڈیڈ ہے، یہ بھی ریکمینڈیڈ ہے، اور آپ کا بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس دفعہ آپ باقی ریکمینڈیڈ ہیں. فائنل انٹرویو، کمانڈنٹ کا انٹرویو. اب ہاں جی، آپ نے تو پہلے 2 ٹیسٹ جو جی ڈی بی میں دیے ہیں، یہ دفعہ آرمی میں کی طرف کتنے بڑھ گئی تھی. تو اب اس کے بہت سارے آنسرز ہیں، بلکہ اس طرح کرتے ہیں، اس کو میں یہیں پہ روکتا ہوں. ٹھیک ہے، ان بھائی صاحب نے کیا آنسر دیا تھا وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن آپ اپنی اوپینین نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بھیجیں کہ ناٹ ریکمینڈ ہوئے آپ پی ایف میں، جی ڈی بی میں، اور اب آپ نے اپلائی کیا ہے آرمی میں، کیوں؟ اب تو میں کہوں گا پاکستان ملٹری زندہ باد، پی ایف زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.